السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فاصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا يأتينك سعيا ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا والله عزيز حكيم. آج میں نے خطبہ جمعہ میں توحید کے مضمون کا آغاز کیا تھا، جس کا مرکزی نقطہ وہ شہادت ہے جو ہم ہر نماز میں دیتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اسی تسلسل میں مضمون کو آگے بڑھانے کے لیے اب میں آپ کو درود کی طرف متوجہ کرتا ہوں جو اس شہادت کے مان بعد آتا ہے. اور اس درود میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کے ساتھ ایک اور نبی یعنی ابراہیم کا ذکر ملتا ہے، اور یہی دو انبیاء ہیں جو اس درود میں بیان ہوئے ہیں. کیونکہ مضمون توحید کا ہے اور توحید کی گواہی کا ہے، اس لیے قطعی طور پر ہم اس سے یہ نتیجہ نکالنے میں برحق ہوں گے، جائز ہوگا ہمارے لیے نتیجہ نکالنا کہ توحید کے مضمون میں جو مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اور کسی کو وہ مرتبہ نصیب نہیں ہوا. کیونکہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کے حوالے سے ایک اور موحد نبی کا ذکر فرمایا گیا جس کا نام ابراہیم تھا. فرمایا محمد پر بھی ویسے ہی درود بھیج، ویسے ہی سلام بھیج جیسے اس سے پہلے ابراہیم پر بھیجے تھے.
بس توحید کا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے ایک گہرا تعلق ہے، اور ایک ایسا تعلق ہے جو قرآن کریم میں اثر میں شمس ہے۔ توحید کے نمائندہ کے طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں، جس شان کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، اس شان کے ساتھ کسی اور نبی کا ذکر نہیں ملتا۔ بس وہ مجسم توحید تھے۔ اور یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں، یہ دراصل ایک ہی آیت ہے جو لمبی ہے، اس لیے غلطی سے میں نے آیات کہہ دیا۔ یہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے، یہ حضرت ابراہیم کے بنی نوع انسان کو امت واحدہ بنانے سے تعلق رکھتی ہے، اور اسی کا تعلق حج سے ہے۔ امت واحدہ بنے گی تو حج اپنے اعلیٰ مقاصد کو پہنچے گا، اور چونکہ یہ اعزاز حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیب ہونا تھا، اس لیے حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا منتہا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ تھے، اور وہ خواب جو آپ نے دیکھے ان کو پورا کرنے کا اعزاز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیب ہوا۔ یہ حکمت ہے کہ جس کے پیش نظر اقرار توحید اور رسالت کے بعد ہمیں سب سے پہلے حضرت محمد رسول اللہ پر درود سکھایا گیا، اور اس حوالے سے ابراہیم کی یاد کو بھی زندہ رکھا گیا۔ اس آیت میں ایک ایسا مضمون ہے جس کا آج ہماری جماعت کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، اور یہ مضمون وہی امت واحدہ بنانے والا مضمون ہے کہ مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب سے کیسے لوگ زندہ ہو کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آپ کی طرف دوڑے چلے آئیں گے۔ مثال پرندوں کی ہے، اور پرندے ہمیشہ قرآن کریم میں جب انسانوں پر یہ لفظ بولا جاتا ہے تو روحانی پرندے مراد ہوتے ہیں۔ پس حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اپنے رب کے حضور یہ سوال کیا، یہ عرض کیا، رب ارینی کیف تحیی الموتی۔ اب دیکھیں اس کا ایک ایک لفظ، طرز کلام کی ادا، ایک ایک ادا توحید پر مبنی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اے خدا تو نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان مردوں کو زندہ کر دوں، تو بتا میں کیسے زندہ کروں۔ عرض کرتے ہیں رب کیف تحیی الموتی، اے میرے رب زندہ کرنے کا مجھے تو کوئی اختیار نہیں، مجھ میں تو طاقت نہیں، مجھے یہ تو دکھا کہ تو کیسے زندہ کرے گا۔ اور اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تو ایمان نہیں لاتا؟ ابراہیم عرض کرتے ہیں اے خدا کیوں نہیں، میں ایمان لاتا ہوں، کیوں نہیں میں ایمان لاتا ہوں، مگر دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ یہ طرز کلام بتا رہی ہے کہ ایک مستقبل میں ہونے والے واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وقت میں اگر تمام دنیا کے پرندوں کو بلانے کی طاقت رکھتے یا خدا ان کو یہ طاقت بخشتا تو پھر یہ تعجب آمیز سوال نہ اٹھتا۔ یہ سوال بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ روشن فرما دیا تھا، آپ کو یہ خوشخبری دی تھی کہ تیری ذریت اور نسل سے وہ داعی اللہ پیدا ہوگا جو تمام دنیا کے مردوں کو زندہ کرنے والا ہوگا۔ وہ محیی جب آئے گا تو شمال، جنوب، مشرق اور مغرب کی کوئی تمیز نہیں رہے گی۔ اس کی آواز پر مردہ جی اٹھیں گے، مردے جی اٹھیں گے، اور لبیک کہتے ہوئے اس کی طرف دوڑے چلے آئیں گے۔ اس تعلق میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مضمون حج سے تعلق رکھتا ہے، اور ایک تو وہ حج ہے جو ظاہری حج ہے، ایک وہ ہے جو جس کا وعدہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس آیت کریمہ میں دیا گیا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے مبعوث فرمایا ہے کہ وہ تمام ادیان پر غالب آ جائے۔
اور تمام بنی نوع انسان اس کی اطاعت میں اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے خدا کے حضور حاضر ہوں۔ بس یہ وہ دور ہے جس میں ہم اللہ کے فضل کے ساتھ داخل ہو گئے ہیں۔ آج دنیا کے روحانی پرندوں کو زندہ کرنے کے لیے خدا نے اپنے جلوے دکھانے کے لیے ہمیں چن لیا ہے، ہم عاجز بندوں کو چن لیا ہے۔ زندہ تو وہی کرے گا، ہمیں تو زندہ کرنے کی کوئی طاقت نہیں، مگر اس کے وہ وعدے جو ابراہیم علیہ السلام سے فرمائے گئے، اس کے وہ وعدے جو اس نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمائے۔ جب آپ سے یہ کہا، جب بنی نوع انسان سے اور مسلمانوں سے بالخصوص یہ کہا کہ جب یہ رسول تمہیں اپنی طرف بلائے تاکہ تمہیں زندہ کرے، تو یہ وہی وعدہ ہے جو اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا، جس کے پورا کرنے اور خوشخبری کے دن آنے کا ذکر وہاں ملتا ہے۔ فرمایا دیکھو، ابراہیم نے خدا سے پوچھا تھا، اپنے رب سے پوچھا تھا کہ بتا تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دے کر ان کو سمجھایا، مگر وہ زندہ کرنے والا نبی اب آیا ہے جس کے ہاتھوں پر مردوں کو زندہ کیا جانا تھا۔ یہ تفسیر ذوقی تفسیر نہیں ہے، سارا قرآن کریم تلاش کر کے دیکھ لیں، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بجائے کے سوا موحی کسی کو نہیں فرمایا گیا۔ آپ ہی ہیں جن کے متعلق فرمایا جب یہ تمہیں بلائے تاکہ تمہیں زندہ کرے۔ یہ جو مضمون ہے یہ اپنے درجہ کمال کو پہنچا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق میں بھی اسی قسم کی زندگی کا ذکر ملتا ہے کہ جب وہ مٹی سے پرندے بناتا تھا اور کہتا تھا کہ زندہ ہو جائیں یا اڑنے لگیں اللہ کے حکم کے ساتھ، اذن کے ساتھ، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے تو ان کو بلا تاکہ تو ان کو زندہ کرے، یا جب میرا رسول تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہیں زندہ کرے تو پھر اس آواز پر لبیک کہا کرو۔ بس ان معنوں میں وہ نبی، وہ ایک نبی جسے خدا تعالیٰ نے زندگی کی قدرت بخشی، روحانی زندہ پیدا کرنے کی طاقت عطا فرمائی، وہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے۔ بس آج کا عالمی اجتماع جو تمام بنی نوع انسان کے نمائندوں کو اور خلاصے کو آج یہاں کھینچ لایا ہے، اور مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب سے پرندہ صفت روحیں، ابراہیمی طیور اڑتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں۔ یہ اسی آواز کا نتیجہ ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بیابان سے بلند کی تھی۔ آج تمام دنیا میں اسی آواز کی برکت ہے کہ ایک آواز پر یہ روحانی پرندے مختلف ممالک سے، مختلف براہ اعظم سے، شمال اور مشرق اور جنوب اور مغرب، ہر ملک سے، ہر رنگ کے یہاں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ بس یہ طاقت جو آپ سب کو کھینچ لائی ہے، یاد رکھیں یہ وہ اللہ کی طاقت ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جلوہ گر ہوئی ہے۔ یہ اس لیے یاد کرانے کی ضرورت ہے کہ بسا اوقات انسان جب کامیابیاں حاصل کرتا ہے تو اپنے نفس کی طرف انہیں منسوب کرنے لگتا ہے، اور جو ظالم ہوں جب انہیں وہ تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں تو تکلیفوں کو خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اعزازات کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، اور یہی شرک ہے اور بدترین شرک ہے۔ بس ہم جو کہ کامیابیوں کے دور میں پیدا فرمائے گئے، اس میں ہمارا ادنا بھی کوئی ایسا
ذاتی اعزاز نہیں جو ہم نے خود کمایا ہو. یہ حقیقت ہے، اور اس میں یہ بیان کرتے ہوئے مجھے ایک ادنا بھی شبہ یا ایک ذرہ بھی شک نہیں کہ ہم لوگوں کو خدا کا اختیار کرنا تعجب انگیز ہے. کم سے کم میں تو سوچتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں کہ ہم چیز کیا تھے اور کیا ہیں، اور کیا کیا کام ہمارے سپرد فرمائے گئے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو فرماتے ہیں کہ ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا. میں خاک تھا، اسی نے سریا بنا دیا. یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے. امر واقعہ یہ ہے کہ ایک نبی کبھی بھی مبالغہ نہیں کرتا، وہ اپنے عجز کے اظہار میں بھی مبالغہ نہیں کرتا. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام تو ایسا محتاط ہے کہ ایک ایک لفظ چنا ہوا اور ایک ایک مضمون مناسب جگہ پر اس طرح بٹھایا ہوا ہے، ایک ذرہ بھی اس میں مبالغے یا کسی پہلو سے کمی کی گنجائش نہیں. اور جتنا غور سے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام پڑھیں، اتنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام پڑھیں، اتنا ہی بے اختیار آپ کے لیے دل سے دعائیں اٹھتی ہیں. میں ایک دفعہ غور کر رہا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ دیکھیں کیسے نپے تلے اور چنے ہوئے ہیں کہ ان کو اپنی جگہ سے ہٹایا نہیں جا سکتا. آپ فرماتے ہیں سورج پہ غور کر کے نہ پائی وہ روشنی، جب چاند کو بھی دیکھا تو اس نور سا نہیں. اب آپ دیکھیں، کبھی غور کیا کہ ان دونوں کے مضمونوں کے بیان میں کیا فرق ہے؟ انسان سورج کو دیکھ نہیں سکتا، اور ایک شاعر بے دھڑک ہو کر کہہ دیتا ہے جب سورج کو بھی دیکھا تو ایسا نہیں تھا. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام صداقت میں اتنے محتاط ہیں، چاند کو دیکھ سکتے ہیں تو کہتے ہیں جب چاند کو بھی دیکھا تو اس نور سا نہیں. جب سورج کی بات کرتے ہیں تو فرماتے ہیں سورج پہ غور کر کے نہ پائی وہ روشنی. یہ امام ہے جو ہمیں عطا کیا گیا ہے، یہ صداقت کا شہزادہ ہے جو اس زمانے میں ہمیں شہزادگی بخشنے آیا ہے. بس حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کو بڑے غور اور گہرائی میں اتر کر پڑھا کریں، اور وہی رنگ سیکھیں، وہی ڈھنگ اختیار کریں جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے تھے. ہم نے جب دنیا کو زندہ کرنا ہے تو یہ یقین رکھتے ہوئے زندہ کرنا ہے کہ ہم خاک ہیں، ہم میں ہرگز کوئی طاقت نہیں ہے، مگر وہ خاک کی وہ چٹکی ہیں جو خدا کے ہاتھوں میں تھامی گئی ہے. اور یہ خاک ہے جو تمام دنیا پر ایک طوفان بن کر اٹھے گی، اور ایسا طوفان جو عظیم انقلاب برپا کر دے گا. یہ وہ قطرہ ہے جس میں بارش ہونے کی صلاحیت موجود ہے، یہ وہ قطرہ ہے جس میں سمندر بننے کی صلاحیت موجود ہے. مگر اس وقت جب کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوز کے سمندر کا قطرہ بنے. بس عجز کے اس مقام کو کبھی نہ بھولیں، کیونکہ یہ عجز ہے جو توحید کو سمجھنے کا پہلا قدم ہے. اور وہ توحید جو میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے نفوس میں جاری کریں، وہ عجز کے سوا ممکن نہیں ہے. اور عجز وہ جو سچا عجز ہو، جو حقیقت آشنا ہو، اور ایسا عجز اپنے نفس پر گہری نظر ڈالے بغیر حاصل ہونا ممکن ہی نہیں ہے. فرضی عجز کی خدا کو کوئی ضرورت نہیں. بڑے بڑے عجز کے اظہار کرنے والے موجود ہیں، لیکن بے حقیقت عجز، ایک طرف عجز کا اظہار کرتے ہیں، دوسری طرف اپنی بڑائی کی ڈینگیں مارتے ہیں. مگر وہ عجز جو خدا کے مقابل پر، خدا کے سائے تلے انسان اپنی حقیقت پر غور کرتے ہوئے پاتا ہے، وہ عجز اس کو مٹاتا چلا جاتا ہے. وہ عجز ایسا ہے جو مٹنے کے بعد پیدا ہوتا ہے. انسان جتنا بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتا ہے، اس معرفت کا ایک طبی حصہ ہے کہ اپنے وجود کی معرفت بھی حاصل کرتا ہے.
جتنا اپنے وجود کی معرفت حاصل کرتا ہے اس کا ایک طبی تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی معرفت بھی نصیب ہو۔ بس یہ حقیقی توحید ہے جو انسان کو اس وقت نصیب ہوتی ہے جب خدا تعالیٰ کی عظمت کے تصور کے تابع اپنی حقیقت کو ٹٹولتا اور تلاش کرتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ پیاز کے چھلکوں کی طرح اس کے نس سے چھلکے اترتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کے اندر کچھ بھی باقی نہیں رہتا، اور وہ آخری نقطہ خلا کا ہے جس خلا کو خدا اپنی ذات سے بھر دیتا ہے، پھر ایک نیا وجود اٹھتا ہے، وہ خدا کا نمائندہ بن کر اٹھتا ہے، وہ اور خدا کی توحید ایک ہی چیز کے دو نام بن جاتے ہیں۔ یہ وہ توحید کا انقلاب ہے جو انبیاء نے دنیا میں برپا کیا، اور یہی وہ انقلاب ہے جو آج خدا اپنے فضل سے ہمیں توفیق بخشے گا تو ہم برپا کریں گے، مگر ہم میں سے ہر ایک کو اپنے وجود سے اپنے نفس کو خالی کر کے وہ خلا پیدا کرنا پڑے گا جس کو خدا اپنے نور توحید سے بھر دیا کرتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ الہاماً فرمایا، خذوا التوحید التوحید یا ابناء الفارس، اور میں یقین رکھتا ہوں اس یا ابناء الفارس میں آپ بھی شامل ہیں اور میں بھی شامل ہوں۔ وہ تمام جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے روحانی خاندان کا جز بن گئے، وہ تمام کے تمام اس میں مخاطب ہیں۔ اے ابنائے فارس، میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ توحید کو پکڑ لو اور مضبوطی سے پکڑ لو، اور توحید کو اپنے نفس میں جاری کرو اور مواحد بندے بنو اور خدا کی توحید کا مظہر بن کر اٹھو، پھر لازم ہے کہ دنیا میں ایک عظیم انقلاب برپا ہو۔ تب خدا کی توحید آسمان پر نہیں رہے گی بلکہ زمین پر اتر آئے گی، اور زمین و آسمان کا خدا ایک ہو جائے گا۔ تب تمام بنی نوع انسان ایک ہاتھ پر اکٹھے ہوں گے، تب مشرق و مغرب اور شمال و جنوب کا فرق مٹے گا۔ جب تک یہ فرق نہیں مٹتے شرک جاری رہے گا اور بنی نوع انسان ہمیشہ ایک تباہی سے ایک دوسری تباہی کے دہانے کی طرف ہمیشہ رواں دواں رہیں گے، یہاں تک کہ وہ آخری دہانہ آئے گا جو ہمیشہ کے لیے ان کو ختم کر دے گا۔ مگر وہ دہانہ تو آ بھی چکا ہے مادی طور پر، وہ دہانہ جس میں داخل ہو کر پھر کبھی باہر نکلنے کی توفیق نصیب نہیں ہو سکتی، وہ جو کھا کر ہمیشہ عدم بنا دیا کرتا ہے، وہ دہانہ مادی طور پر تو شاید ابھی نہیں آیا مگر روحانی طور پر آ چکا ہے۔ کتنی کثرت سے بنی نوع انسان ہیں جو شرک میں مبتلا ہو کر اس اژدہا کے منہ میں جا چکے، اس کے منہ کا لقمہ بن گئے۔ بس ہم نے بہت بڑے کام کرنے ہیں، بہت اہم کام کرنے ہیں، لیکن یہ کام تقویٰ سے سر انجام ہوں گے، یہ کام عرفان کے ساتھ عاجزی اختیار کرنے سے سر انجام پائیں گے، لیکن عاجزی وہ جو حقیقی ہو، اور حقیقی عاجزی کی طرف سفر بہت لمبا سفر ہے۔ یہ بات میں بارہا آپ کو پہلے بھی کئی طریق سے سمجھانے کی کوشش کر چکا ہوں کہ محض یہ کہہ دینا کہ ہم اپنے نفس میں ڈوب اپنی حقیقت کو پالیں، جو حقیقت ایک خلا ہے، اگر خدا نہ ہو تو وہ کوئی بھی حقیقت نہیں۔ خدا کے سوا جو عدم ہے وہ ہر ذات میں موجود ہے مگر ہم اس کا اقرار نہیں کرتے۔ یہ توحید کا لا الہ کا اقرار ہے جس سے توحید کی طرف سفر شروع ہوگا، مگر یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ آپ اس سفر کو اختیار کریں تو تمام عمر آپ کا سفر جاری رہے گا جو توحید کی جانب ہوگا، اور شاذ ہی ایسا ہوگا، آپ میں سے کچھ ہی خوش نصیب ایسے ہوں گے جو اپنے آخری حقیقی خلا تک پہنچ سکیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جو قدم بھی اس راہ میں اس کی طرف اٹھتا ہے، ہر اس قدم کے نتیجے میں وہ جزا عطا کرتا ہے اور اپنا نور لے کر آتا ہے، اور ہر قدم جو اندھیروں سے روشنی کی طرف بڑھتا ہے اللہ اسے نوازتا، اسے قبول فرماتا ہے اور ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ بس اگر یہ سہارا نہ ہوتا کہ خدا اندھیروں میں بھی ہمارے ساتھ ہے اور یہ انتظار نہیں کرتا کہ ہم آخری مقام تک پہنچے تو ہمارا ساتھ دے،
تو یہ زندگی بے معنی اور بے حقیقت ہو جاتی، یہ زندگی اپنا مطلب کھو دیتی۔ لیکن سفر ضروری ہے، اور ہر احمدی کے لیے یہ سفر ضروری ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، اس میں اتنے بت رستے میں ملیں گے کہ آپ کے ہاتھ توڑتے توڑتے شل بھی ہو جائیں تو پھر اور بت دکھائی دیں گے۔ بسا اوقات ایک انسان سمجھتا ہے کہ میں نے بڑی منازل طے کر لی ہے، اور اچانک ایک اور بت سر اٹھا لیتا ہے۔ اور یہ جو اقرار لا علمی ہے، یہ اقرار لا علمی بھی علم کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور یہ علم ذاتی مشاہدے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کا تعلق اشہدوں سے ہے، جس کا میں نے ذکر کیا تھا۔ بس ہر بت جو آپ توڑیں گے تب آپ گواہی دے سکتے ہیں کہ اشہد لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا اور کوئی خدا نہیں، خدا کے اللہ کے سوا اور کوئی خدا نہیں۔ اور اس سفر میں ہمیں بہت سے تجارب حاصل ہوں گے، اور اس سفر میں ہمارا سہارا خدا تعالیٰ بنے گا، ورنہ اس کے سہارے کے بغیر یہ سفر ممکن ہی نہیں ہے۔ انسان کا نفس اتنا سرکش ہے، اتنا دھوکے باز ہے کہ بار بار اپنی برائیوں کی تائید میں وہ خوبصورت جواز پیدا کرتا چلا جاتا ہے، گھڑتا چلا جاتا ہے۔ ہر انسان سے جب پوچھا جائے تم نے یہ حرکت کیوں کی، تو بلا استثناء، بلا تردد پہلا بیان جو منہ سے جاری ہوتا ہے وہ اپنے دفاع میں ہوتا ہے۔ اور جب وہ بیان دے چکے ہیں آپ، پھر کبھی ٹھنڈے دل سے بیٹھ کر غور تو کریں کہ اس میں کتنا سچ تھا اور کتنا جھوٹ تھا۔ انسان نے بہرحال اپنا دفاع کرنا ہے، لیکن اگر وہ غور کرے تو صلاحیت موجود ہے کہ وہ جان لے کہ میں کس حد تک جھوٹا ہوں۔ بل الانسان والا نفس ہی بصیرت ہوں ولو القی معاذیرہ۔ کتنی عظیم آیت ہے، کتنی حیرت انگیز۔ میں تو ہزاروں مرتبہ اس کو پڑھتا ہوں تو اس کے حسن سے میں ہمیشہ اس طرح متاثر ہوتا ہوں جیسے پہلی بار دیکھی ہو، اور اپنے ہر تجربے پر جب اس کو لگاتا ہوں تو ایک نئی شان کے ساتھ ابھرتی ہے۔ اس کا حسن کبھی پرانا نہیں ہوتا، مگر اگر اپنے ذاتی تجربے پر اس کو اطلاق کر کے دیکھیں۔ اپنی چوریاں پکڑنا تو سیکھیں، پتہ تو کریں کہ آپ ہیں کتنے چور۔ ہر بات میں بہانہ، ہر بات میں عذر، اور ہر عذر حقیقت پر پردہ ڈالنے والا، اور ہر وہ پردہ جو آپ اٹھاتے ہیں وہ بھی جھوٹ۔ بسا اوقات اپنے ایسے حسن سے پردہ اٹھاتے ہیں جو موجود ہی نہیں ہوتا۔ بس یہ وہ شرک کی دنیا ہے جس میں ہم بس رہے ہیں، اور موحدین بھی اس دنیا کے ظلم اور اندھیروں سے پاک نہیں ہیں۔ جب تک پوری صفائی اور پورے صمیم قلب کے ساتھ، پورے تقویٰ کے ساتھ ہم اپنے نفس کو نہیں پہچانیں گے، ہمارا سفر توحید کی جانب نہیں ہو، ممکن ہی نہیں۔ اور توحید کے بغیر یہ دنیا زندہ نہیں ہو سکتی۔ ایک ہی راہ ہے اس دنیا کو زندہ کرنے کی، اور وہ توحید کی راہ ہے۔ اس راہ پر چلیں گے تو دنیا اس راہ پر چلنے کے لیے آمادہ ہوگی تو دنیا زندہ ہوگی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بعض ایسے الفاظ سے مخاطب فرمایا جن کا بہت گہرا تعلق آپ کے منصب سے تھا، جو آج ہمارا بھی منصب ہے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا منصب ہی ہمارا منصب ہے۔ اگر وہ نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انت منی بمنزلت توحیدی و تفریدی فہانا انتوانا و تصرفا بین الناس و تورفا بین الناس۔ تو مجھ سے ایسا ہے جیسے میری توحید، تو میرا ہے اور ایسا میرا ہے جیسے میری توحید و تفرید، اور میرا یکا ہونا، ایک ہونا۔ فہانا انتوانا، بس وقت آ گیا ہے کہ تیری مدد کی جائے۔ و تورفا بین الناس،
اور تجھے دنیا سے روشناس کرایا جائے۔ یہ وہ الہام ہے جس پر بسا اوقات جو اعلیٰ اعتراض کرتے ہیں اور تمسخر کرتے ہیں کہ دیکھو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تو گویا خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ کہتے ہیں الہام ہوا ہے انت منی بمنزلت توحیدی، کہ تو میری توحید کی طرح پیارا ہے، میری توحیدی کی طرح ہے، بس وقت آ گیا ہے کہ تیرا تعارف کروایا جائے۔ سوال یہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ وقت آ گیا ہے کہ خدا کی توحید کو قائم کیا جائے، یا وقت آ گیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا تعارف کروایا جائے؟ اس مضمون کو ذرا سا پلٹیں تو ایک اور طرح کا مضمون دکھائی دیتا ہے، ذرا پلٹیں تو پھر ایک اور مضمون اس سے ابھرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ دیکھنے والے کی نیت اور اس کے تقویٰ سے یہ بدلتے ہوئے مناظر اٹھ پیدا ہوں گے۔ اگر ٹیڑھی نظر سے اور شرک کی نظر سے کوئی دیکھے گا تو اسے ایک شرک کا مضمون سمجھے گا، اگر صاف سیدھی تقویٰ کی نظر سے دیکھے گا اور توحید کی نظر سے دیکھے گا تو توحید کا عظیم الشان بیان اس میں پائے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جب اللہ نے مخاطب فرمایا تو آپ نے کیا سمجھا؟ آپ فرماتے ہیں میرے نزدیک اس کے یہ معنی ہیں کہ وہ شخص بمنزلہ توحید کے ہوتا ہے جبکہ ایسے زمانے میں آوے جبکہ توحید کی حقارت اور بے عزتی ہوتی ہو۔ اب غور سے سنیں، یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مفہوم سمجھا ہے، یہی مفہوم ہم پر عائد ہوگا، اطلاق پائے گا، اور اس مفہوم کو سمجھ کر اور اپنی ذات میں زندہ کر کے ہم دنیا کو توحید کی طرف بلانے کے اہل بنیں گے۔ فرمایا وہ شخص بمنزلہ توحید کے ہوتا ہے جو کہ ایسے زمانے میں آوے جبکہ توحید کی حقارت اور بے عزتی ہوتی ہو اور شرک کی عظمت اور قدر کی جاتی ہو۔ اس شخص معمور شدہ کو توحید کی پیاس ایسی لگائی جاتی ہے کہ وہ تمام اپنے اغراض اور مقاصد کو ایک طرف رکھ کر توحید کے قائم کرنے میں خود ایک مجسم توحید ہو جاتا ہے، اور وہ عزت کے مقام کی خاطر توحید کے مرتبے نہیں آتا، وہ جانتے ہوئے کہ توحید ذلت کا نشانہ بنائی جا رہی ہے، تب توحید کا نمائندہ بنتا ہے۔ بس یہ الزام کہ ایسا شخص گویا اپنی بڑائی کی خاطر ایسے دعوے کر رہا ہے، اسی بات سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جھٹلا دیا اور بالکل اس الزام کی حقیقت کو پارا پارا کر دیا۔ فرماتے ہیں یہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ توحید ذلت کا نشان بن جاتی ہے، جبکہ موحد ہونا عزت کا مقام نہیں رہتا، جبکہ شرک کو عزت دی جاتی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں جتنی بھی مشرک قومیں ہیں، اور شاید ہی کوئی ایسی قوم ہو جو مشرک نہ ہو، وہاں توحید ایک اجنبی چیز، ایک ایسی حقیقت بن گئی ہے جسے دھتکار دیا جاتا ہے، اور موحد بندے کی کوئی قدر اور کوئی قیمت نہیں رہتی۔ عزت ہے تو مشرک کی ہے، مشرک جھوٹے خداؤں کو جھوٹی عزتیں دیتا، ان کے سامنے سر جھکاتا اور اپنی مرادیں ان سے مانگتا ہے، جو کچھ سمجھتا ہے ان کو ہی سمجھتا ہے۔ بس ہر مشرک کی جہاں عزت کی جا رہی ہو وہاں ایک شخص کا بمنزلہ توحید ہونا ایک بہت ہی عظیم مقام میں ذلت ہے، اور اس ذلت میں ہی اس کی تمام عزت کی روح رکھ دی گئی ہے۔ یعنی مقام ذلت ہونے کے باوجود یہ ایک عزت کی روح رکھتا ہے، اور خدا کی نظر جب اس مقام پر پڑتی ہے تو فرماتا ہے تو مجھے ایسا ہے جیسے میری توحید، اور خدا اپنی توحید کو خود ایک ایسی غیرت کی شان کے ساتھ دنیا میں پھر ظاہر کرتا ہے کہ جو بمنزلہ توحید ہو چکا ہو اس کی بے عزتی گویا خدا کی بے عزتی ہو جاتی ہے، اور تب دنیا میں ایک نیا دور توحید کے غلبے کا شروع ہوتا ہے، مگر ہوتا انسانوں کے ساتھ ہے۔ بس توحید کہیں فضاؤں میں نہیں اترا کرتی، توحید انسانوں میں اترتی ہے،
اور ایک انسان توحید کا مجسمہ بنتا ہے، وہ توحید کی خاطر جو ذلتیں برداشت کرتا ہے، وہی ذلتیں ہیں جو آئندہ اس کی عزت کی ضمانت دیتی ہیں، مگر وہ عزت اس کی نہیں رہتی، کیونکہ وہ اپنے نفس کو مٹا کر پھر توحید کا مظہر بنتا ہے۔ یہ مضمون ہے جس کی مزید تشریح میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالوں سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ فرماتے ہیں ٹھنڈا ہو گیا، اس کے اٹھنے بیٹھنے اور حرکت اور سکون اور ہر ایک قول و فعل میں توحید کی لو اسے لگی ہوئی ہوتی ہے۔ دنیا میں لوگوں نے اپنے مقاصد کو بت بنا رکھا ہے، مگر جب تک خدا کسی کو یہ سوز و گداز توحید کے واسطے نہ لگائے تب تک نہیں لگ سکتا۔ یعنی یہ جو سوز و گداز حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھے لگ گیا ہے، یہ توحید ہی کا کرشمہ ہے اور آپ کے مواحد ہونے کا ثبوت ہے۔ یہ کہتے ہی خیال اس طرف جاتا ہے، اسے کوئی میرے نفس کی بڑائی کے طور پر نہ سمجھ لے۔ فرماتے ہیں تب تک نہیں لگ سکتا جب تک خدا یہ سوز و گداز عطا نہ کرے۔ یہ پہلا مقام بھی خدا کے فیض اور اس کے فضل کے بغیر نصیب نہیں ہو سکتا۔ جیسے لوگ اولاد اور اپنی دوسری اغراض کے لیے بے قرار ہوتے ہیں، جیسے لوگ اولاد اور اپنی دوسری اغراض کے لیے بے قرار ہوتے ہیں، حتیٰ کہ بعض خودکشیاں کر لیتے ہیں، اسی طرح وہ توحید کے لیے بے قرار ہوتا ہے کہ خدا کی خواہشات اس کی توحید اور عظمت اور جلال غالبہ میں اس وقت کہا جاتا ہے کہ انت منی بے منزلت توحیدی و تفریدی، کہ تو میرے لیے تو میرا ایسا ہو گیا جیسے میری توحید اور میری تفرید ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس مضمون کو آگے بڑھا کر پھر فرماتے ہیں بس چونکہ قدیم سے اور جب سے کہ دنیا پیدا ہوئی ہے خدا کا شناخت کرنا نبی کے شناخت کرنے سے وابستہ ہے۔ اب یہ ایک دوسرا پہلو ہے جسے آپ کو یاد رکھنا ہوگا۔ خدا کا شناخت کرنا نبی کے شناخت کرنے سے وابستہ ہے۔ یہ ایسی اٹل حقیقت ہے جس میں ساری کائنات میں ایک بھی استثنا نہیں۔ کوئی توحید کا چشمہ پھوٹتا ہوا دکھائیں جو نبی کے بغیر پھوٹا ہو۔ کل عالم کی مذہبی تاریخ پر نگاہ ڈال کر دیکھ لیں، توحید کے چشمے جب بھی پھوٹے نبی سے پھوٹے ہیں۔ بس ایک یہ بھی معنی ہے انت منی بے منزلت توحیدی و تفریدی، کہ سب نبیوں کو خدا تعالیٰ اپنی توحید کا سرچشمہ بناتا ہے اور ان کے بغیر دنیا کو کبھی سچی توحید نصیب نہیں ہوئی۔ اس لیے یہ خود غیر ممکن اور محال ہے کہ بجز ذریعہ نبی کے توحید مل سکے۔ توحید کی خاطر توحید کو حاصل کرنے کے لیے ہماری یہ لازم ہے کہ کسی نبی کا دامن پکڑیں۔ جب خدا تعالیٰ اپنے تئیں دنیا پر ظاہر کرنا چاہتا ہے تو نبی کو جو اس کی قدرتوں کا مظہر ہے دنیا میں بھیجتا ہے اور اپنی وحی اس پر نازل کرتا ہے اور اپنی ربوبیت کی طاقتیں اس کے ذریعے دکھلاتا ہے۔ تب دنیا کو پتہ لگتا ہے کہ خدا موجود ہے۔ یعنی خدا جب ایک ایسے مظہر کی صورت میں دکھائی دیتا ہے جس میں خدائی طاقتیں نظر آتی ہیں اور ہر طاقت کے اظہار پر وہ کہتا ہے یہ میری نہیں ہے بلکہ اس کی ہے جس نے مجھے عطا کی ہے۔ بس توحید کمال درجہ انکسار کے ساتھ وہ توحید ہے جو خدا نما ہے، اور یہ توحید خالص جیسی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئی، دنیا کے پردے پر کبھی کسی کو ایسی توحید عطا نہیں ہوئی۔ آپ کو خدا نے وہ کچھ دیا جو کسی اور کو نہیں دیا، اور جو کچھ لوگوں کو دیا وہ ان سے بڑھ کر آپ کو عطا کیا۔ ہر خوبی کا مضمون آپ کی ذات پر ختم ہوا، اور خاتم النبیین کا یہ معنی ہے جو دراصل حقیقی معنی ہے، جو علو اور مرتبت کے لحاظ سے سب معنوں سے بلند اور بالاتر ہے۔ ہر نبی کی تمام صفات آپ پر ختم ہو گئیں، یا
ہر نبی کی تمام صفات کو آپ نے ختم کر دیا اور اس سے بلند تر ہو گئے. کوئی ایک بھی صفت کسی نبی کی نہیں ہے جس میں آپ نے اسے اپنے سے پیچھے نہ چھوڑ دیا. بس خاتمیت کا عرفان اگر ہو تو اس سے بڑھ کر عظیم الشان خاتمیت کا تصور ممکن ہی نہیں ہے. اور اس کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور عجز کے اور انکسار کا یہ عالم تھا کہ ساری ساری رات استغفار کرتے اور شکر ادا کرتے گزار دیتے تھے. یہ وہ مضمون ہے جس کو میں انشاءاللہ آخری تقریر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق میں بیان کروں گا. مگر یہاں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ توحید کا مقام اس کو عطا ہوتا ہے جو اپنے نفس کو فنا کر دیتا ہے اور جس کی ہر عظمت خدا کی عظمت بن جاتی ہے. اور اس پہلو سے ہر انسان کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی بھرا جاتا ہے. اور یہ بھی اللہ کی شان عدل اور شان قسط ہے. ہر ظرف کو اس کے مطابق بھر دیتا ہے. اور اس پہلو سے حضرت محمد رسول اللہ کا ظرف سب ظرفوں سے بڑا تھا. تبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف بھرا ہے تو گویا کل عالم کے سمندر بھر گئے. ہر خشکی اور تری کو آپ نے بھر دیا. یہ وہ مقام مرتبہ اور مقام محمدیت ہے جو کل عالم کو ایک ہاتھ پر جمع کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. اور اس کے سوا دنیا ایک ہاتھ پر اکٹھی نہیں ہو سکتی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس دن سے جو ظہور فرمایا تا اس دن تک جو اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے بجوز اپنے مولا کریم کے کسی کو کچھ نہ سمجھا. یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک عجیب عشق کا اظہار ہے اور عجیب عرفان کا اظہار ہے. فرماتے ہیں اس دن سے جو ظہور فرمایا اس دن تک کہ اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے اللہ کے سوا کسی کو کچھ نہ سمجھا. اب سوال یہ ہے کہ کسی کو کیسے نہیں سمجھا, کیوں کچھ نہ سمجھا؟ آپ تو ہر کمزور کے سامنے جھک جایا کرتے تھے. آپ تو بوڑھی اور غلام عورتوں کی آواز پر بھی قدم روک لیتے تھے اور ان کے منشا پورے کرنے کے لیے اپنے مقدس وقت کو خرچ فرماتے تھے. ایک یتیم کی آواز بھی آپ کے لیے ایسی تھی جیسے کسی استاد کی آواز ہو, کسی بالا ہستی کی آواز ہو. تو کچھ نہ سمجھا کہ کیا مانے. آپ تو ہر اس چیز کو کچھ سمجھتے تھے جو خدا نے پیدا فرمائی تھی, مگر فیض پہنچانے کے لیے, فیض حاصل کرنے کے لیے نہیں. تو اس مضمون کو غلط نہ سمجھیں. اگر آپ دنیا کو کچھ نہیں سمجھیں گے تو آپ مواحد نہیں ہوں گے بلکہ اول درجے کے مشرک ہوں گے. دنیا کو کچھ نہ سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خاطر اس کا فیض پہنچانے کے لیے رکھتے ہیں, اور جب دنیا کو کچھ نہیں سمجھتے تو اس سے لینا کچھ نہیں ہے, اس سے حرص کوئی نہیں, اس سے طلب کچھ نہیں, اس کی ضرورت کچھ نہیں. ہر ایک سے آپ کی گردن آزاد کی جاتی ہے. تب خدا ان سب گردنوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جھکا دیتا ہے. بس یہ عجیب سلسلہ ہے آقا اور غلامی کا کہ دیکھنے میں آقا ہر ایک کا غلام بنا پھرتا ہے. حیرت انگیز آپ کی سیرت کا مضمون ہے کہ کیسے چھوٹے سے چھوٹے انسان کی خاطر بھی آپ گویا جھک گئے اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آپ نے اپنی ہمہ تن کوششیں سر فرما دیں. اور سربلندی ایسی ہے کہ خدا کے سوا کسی کو کچھ نہیں سمجھا. جب بھی ضرورت پیش آئی خدا سے مانگا, اور جب خدا کے سوا غیر اللہ کی طرف جھکنے کا سوال آیا تو اس طرح دھتکار دیا کہ اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں سمجھی. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اقتباسات پر غور کریں اور پھر سمجھیں کہ آپ کو کیا بننا ہے. ہرگز یہ مراد نہیں کہ آپ دنیا کو کچھ نہ سمجھیں, بڑے بن کے ان سے باتیں کریں اور کہیں ہم اعلیٰ اور افضل ہیں,
ہمیں خدا نے اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے، تم کیا چیز ہو؟ جب آپ یہ کریں گے دنیا بھی آپ کو دھتکار دے گی اور خدا بھی آپ کو دھتکار دے گا۔ دنیا کو کچھ نہیں سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ دنیا کی طرف جاتے ہیں تو ان سے طلب کرنے کے لیے نہیں جاتے، اور اس میں ایک بہت بڑا گہرا مضمون ہے جو دعوت اللہ کرنے والوں کے لیے ایک بڑی روشنی بخشتا ہے۔ اگر آپ دنیا کی عدد کی خاطر، عددی برتری کی خاطر، ان کی اموال اور دولت کی برتری کی خاطر، اگر ان کی سیاسی برتری کی خاطر ان کی تمنا کرتے ہیں اور ان کی طرف پہنچتے ہیں تو آپ کے متعلق یہ بات درست نہیں کہ آپ نے دنیا کو کچھ نہ سمجھا۔ لیکن اگر خدا کی خاطر ان کو کچھ عطا کرنے کے لیے بطور ترحم ان کی طرف بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کی نجات آپ سے وابستہ ہے کیونکہ آپ خدا سے وابستہ ہیں، اور پھر ان کی خدمت کرتے ہیں اور ان کے سامنے جھکتے ہیں، تو یہ توحید کا مضمون ہے۔ تو ایک ہی طرح کے ملتے جلتے مضامین ایک طرف سے دیکھیں تو وہ شرک خالص دکھائی دیتا ہے، دوسری طرف سے دیکھیں تو وہ توحید کامل دکھائی دیتی ہے۔ یہ فیصلہ خدا کی نظر نے کرنا ہے جو انسان کی ضمیر کی پاتال تک نگاہ رکھتا ہے۔ بس اپنے ضمیر کو ٹٹولتے ہوئے اس راہ میں آگے بڑھیں، اپنے نفس کا تجزیہ کرتے رہیں۔ ہمیں حقیقت میں دنیا سے کچھ نہیں لینا۔ اگر ہم خدا کے مواعظ بندے خدا کی نظر میں آ جائیں تو غربت کی حالت میں جان دیں، تب بھی ہم دنیا کے ہر متمول انسان سے بڑھ کر ہیں۔ اگر سیاسی لحاظ سے غلامانہ زندگی بسر کرتے ہوئے بھی جان دیں، اگر ہم خدا کی نظر میں آتے ہیں تو یہی سب کچھ ہے۔ لیکن جب آپ خدا کی نظر میں آتے ہیں تو خدا کی عظمت اور اس کے عرفان اور اس کی معرفت کو بڑھانے کے لیے آپ کے دل میں ایک بے اختیار آگ سی لگ جاتی ہے۔ یہ وہ آگ ہے جو دنیا کی آگ کو ٹھنڈا کیا کرتی ہے، اور اس تڑپ کے ساتھ آپ دنیا کی طرف بڑھتے ہیں کہ جو کچھ میں نے پایا ہے میں دنیا کو بھی عطا کروں۔ اس پہلو سے آپ نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سمجھ کر قدم پر قدم ملا کر قدم پر قدم رکھتے ہوئے، بلکہ جب بھی میں یہ کہتا ہوں تو میرے دل پہ ایک قسم کا زلزلہ سا آ جاتا ہے۔ آن حضرت کے قدم پر کیسے قدم رکھیں؟ میرا تو تصور بھی محمد رسول اللہ کے قدموں پہ سر رکھنے کی جرت نہیں پاتا۔ میں تو اس مضمون کو اپنے دل پہ یوں جاری کرتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ کے قدموں کے نشان کو بوسے دیتے ہوئے آگے بڑھیں، سجدے خدا کو کریں اور محمد مصطفیٰ سے اس عشق کا اظہار کریں جو خدا کو ہم سے ملانے کے احسان کے نتیجے میں بے اختیار دل سے پوچھتا ہے۔ یہی وہ راہ توحید ہے جو ساری دنیا کے لیے آج صراط مستقیم بنائی جائے گی، مگر آپ نے اس صراط مستقیم کے نقوش کو اجاگر کر کے اس کے کناروں کو خوب اچھی طرح سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے کہ کہاں قدم رکھنا ہے اور کہاں سے قدم کو روک لینا ہے، تمام خطرات کے مقامات سے آگاہ ہوتے ہوئے آپ نے سفر کرنا ہے۔ جب اپنے لیے آپ یہ صراط مستقیم تراشیں گے تو پھر دنیا کو دعوت اللہ کرنے کے مستحق ٹھہریں گے۔ اور صراط مستقیم کوئی فرضی چیز نہیں جو باہر پڑی ہوئی ہے۔ ہر انسان اپنے نفس کے اندر ایک صراط تراشتا ہے، ایک رستہ بناتا ہے جو شروع میں ایک چھوٹی سی پگڈنڈی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، پھر وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، پھیلتا چلا جاتا ہے، اور اگر وہ اس کی روش حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی روش سے مماثلت رکھتی ہے، یعنی ان کی غلامی میں وہ قدم اٹھائے جا رہے ہیں، تو ہر اگلے قدم کے ساتھ یہ صراط بڑھتی چلی جاتی ہے، چوڑی ہوتی چلی جاتی ہے، محفوظ تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ بس اس جذبے کے ساتھ اس مضمون کو سمجھتے ہوئے ہم نے دنیا کو توحید کی طرف بلانا ہے۔
حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں نادان اور جاہل لوگ نفس امارہ کی تعلیم سے ایک بات سیکھ لیتے ہیں کہ صرف توحید کافی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ضرورت نہیں۔ فرماتے ہیں یہ بات کس سے سیکھتے ہیں؟ نفس امارہ کی تعلیم سے، یعنی اس بات کے پیچھے کوئی نیکی کا جذبہ نہیں ہوتا، ان کی انانیت کی گمراہی ہے جو ان کے لیے یہ بہانہ تراشتی ہے، اور توحید کے نام پر وہ شرک پیدا کرتے ہیں اور خود خدا بن بیٹھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یا کسی اور خدا کی طرف سے آئے ہوئے بندے کی ضرورت کیا ہے، توحید کافی ہے۔ مگر یاد رہے کہ توحید کی ماں نبی ہی ہوتا ہے جس سے توحید پیدا ہوتی ہے، اور خدا کے وجود کا اس سے پتہ لگتا ہے، اور خدا تعالیٰ سے زیادہ اتمام حجت کو کون جانتا ہے؟ اس نے اپنے نبی کریم کی سچائی ثابت کرنے کے لیے زمین و آسمان کو نشانوں سے بھر دیا۔ اب دیکھیں قرآن کریم نے جس کثرت سے نشان ہمارے سامنے رکھے ہیں، اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کو بیچ سے نکال دیں تو قرآن کہیں فضا سے لٹکتا ہوا تو نہیں اتر سکتا تھا۔ قرآن نبیوں کے دل پر نازل ہوتا ہے، اور قرآن عظیم جس کو الکتاب کہتے ہیں، جو القرآن ہے، وہ صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر نازل ہوا ہے۔ بس آپ سے فیض پائے بغیر کوئی انسان کہے کہ میں توحید کو سمجھ سکتا ہوں، اس سے بڑی جہالت اور کوئی ممکن نہیں۔ جتنے بھی نشانوں کی طرف آپ کی رہنمائی ہوتی ہے، آج قرآن ہے جو انگلیاں اٹھا کر وہ نشان دکھا رہا ہے، اور ہر زمانے کے نشان قرآن کے مرہون منت ہیں، اس قرآن کے مرہون منت ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرش قلب پر نازل ہوا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اس زمانے میں بھی اسلام کی تائید میں بڑے بڑے نشان ظاہر کرتا ہے، اور جیسا کہ اس بارے میں میں خود صاحب تجربہ ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ اگر میرے مقابل پر تمام دنیا کی قومیں جمع ہو جائیں اور اس بات کا بالمقابل امتحان ہو کہ کس کو خدا غیب کی خبریں دیتا ہے، اور کس کی دعائیں قبول کرتا ہے، اور کس کی مدد کرتا ہے، اور کس کے لیے بڑے بڑے نشان دکھاتا ہے، تو میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ہی غالب رہوں گا۔ عبد الکریم ابراہیم صاحب کی والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، وہ فوری طور پر رجسٹریشن آفس میں پہنچ جائیں۔ عبد الکریم ابراہیم صاحب کی والدہ معمر ہیں، کچھ دیر سے بیمار چلی آ رہی ہیں، اب اس وقت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ عبد الکریم صاحب اگر یہاں نہ ہوں تو جن کے علم میں ہو وہ کہاں ہیں، وہ ان کو اطلاع کر دیں۔ ہزارہ نشان خدا نے محض اس لیے مجھے دیے ہیں کہ تا دشمن معلوم کرے کہ دین اسلام سچا ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم میرے ہاتھ سے رونما ہوتے دیکھتے ہو، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیوز کے سمندر کا ایک قطرہ ہے، اس میں ہرگز کوئی شک کی بات نہیں۔ جو ہم نے سب ہم نے اس سے پایا، شاہد ہے تو خدا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اقرار کرتے ہیں خدا کو گواہ بنا، سب ہم نے اس سے پایا، شاہد ہے تو خدا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل پیروی کے بغیر اور آپ سے فیض یافتہ ہونے کے بغیر دنیا میں کوئی زندگی نہیں، زندگی کا کوئی تصور ہی نہیں۔
پھر عرض کرتے ہیں، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کر رہے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں، پھر عرض کرتے ہیں، میں اپنی کوئی عزت نہیں چاہتا بلکہ اس کی عزت چاہتا ہوں جس کے لیے میں بھیجا گیا ہوں۔ یعنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان صداقت کو ظاہر کریں اور ان سچائیوں کو دنیا کے سامنے پیش کریں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتری تھی۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، توحید ایک نور ہے جو آفاقی اور انفسی معبودوں کی نفی کے بعد دل میں پیدا ہوتا ہے۔ ابھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اپنے دل کو کہ شرک کے پردوں کو ایک ایک کر کے اتارتے چلے جائیں، اور اگر آپ سچائی کا سفر اختیار کرتے ہیں، اگر اپنی خواہشات کے بت دیکھنے کی تمنا لیے بغیر آپ اپنے نفس کے پردوں کو دور کرتے ہیں، تو آخر خلا کے سوا آپ کو کچھ نہیں ملے گا، خدا کے سوا کوئی اور وجود نہیں ہوگا۔ یہ وہ مضمون ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نہایت عارفانہ رنگ میں آفاق کے حوالے سے بھی بیان کر رہے ہیں اور انفس کے حوالے سے بھی بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں، توحید ایک نور ہے جو آفاقی اور انفسی معبودوں کی نفی کے بعد دل میں پیدا ہوتا ہے۔ تمام تر مضمون کے تمام پہلوؤں پر یہ حاوی ایک چھوٹا سا جملہ ہے۔ آفاقی طور پر ہم خدا کے سوا بہت سی چیزوں کو بڑا دیکھتے اور بڑا سمجھتے ہیں۔ وہ دنیا کی کسی قسم کی عظمتوں سے تعلق رکھنے والی بات ہو، اس کا نام جو بھی آپ رکھیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ فرضی عظمت جو انسان نے اپنا رکھی ہے، وہ انسان کو آفاقی طور پر بت بنا کر دکھاتی ہے۔ یہاں تک کہ ناچنے گانے والے بھی ایک عظمت اختیار کر لیتے ہیں اور حقیقتاً ان کی بھی عبادت شروع ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ جو سر مڑا کے پھرتے ہیں، ان کی بھی ایک عظمت کا روب طاری ہو جاتا ہے۔ بس وہ انسان جس نے ضرور پوجنا ہے، کسی کو ضرور پوجنا ہے، جب خدا کو نہیں پوچھتا تو اس کے معبود ذلیل سے ذلیل تر ہوتے چلے جاتے ہیں، دنیا کی کمینی چیزوں کو پوجنے لگتا ہے جن میں کوئی بھی حقیقت نہیں، جس کو کچھ دے نہیں سکتے بلکہ اس کا سکون چھین لے جاتے ہیں، کسی مشکل میں اس کے کام نہیں آ سکتے، کوئی ذاتی مرتبت اس کو عطا نہیں کر سکتے، مگر انسان پوجے بغیر رہ نہیں سکتا۔ بس اس دنیا میں شرک دراصل اس طلب سے پیدا ہوتا ہے جو خدا کی خاطر لگائی گئی، مگر اس کا رخ ہم موڑ کر غیر اللہ کی طرف کر دیتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ آفاقی معبود ہیں جو ہمیں اپنی چاروں طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، کبھی ہم اس کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں، کبھی اس کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں، کبھی دنیا کی، کبھی مال و دولت کی خاطر، کبھی سیاسی عظمتوں کے لیے، کبھی جاہ و مرتبت کے لیے، کبھی اپنے نفس کی شان بنانے کی خاطر کہ ہماری ادائیں زیادہ حسین ہیں، ہمارا لباس زیادہ دلکش ہے۔ کئی قسم کے روپ دھارتے رہتے ہیں اور ہر روپ ایک خدا کا مظہر ہے جو جھوٹا خدا ہے، اور نفس کے معبود بت اور ہیں جو کثرت کے ساتھ دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ ہر وقت انسان کے اندر کوئی نہ کوئی بت جنم لے رہا ہوتا ہے۔ بس بعض لوگوں کی دنیا بتوں سے بھر رہی ہوتی ہے اور بعضوں کی دنیا جب وہ توحید کی طرف سفر شروع کرتے ہیں بتوں سے خالی ہو رہی ہوتی ہے۔ اور ان دو حالوں میں سے کوئی انسان دو میں سے ایک سے خالی ہے ہی نہیں، لازماً یا اس کے اندر بت بڑھ رہے ہیں یا بت کم ہو رہے ہیں۔ درمیانی حالت محض ایک جھوٹ اور فرض ہے، ایک فرضی بات ہے۔ اور آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا قدم کس طرف اٹھ رہا ہے۔ اگر نئی نئی خواہشات جنم لیتی چلی جا رہی ہیں اور آپ کو ذکر الہی سے غافل کر رہی ہیں، دین کے اعلیٰ مقاصد سے آپ بے خبر ہوتے چلے جا رہے ہیں، آپ کی لگن، آپ کی توجہات کا مرکز
اور سے اور چیزیں بنتی چلی جا رہی ہیں، اگر تجارتیں ہیں جو ایسے غالب آ جاتی ہیں کہ ہمیشہ ان کے گھٹنے کا خوف آپ کے لیے جان لیوا بنتا رہتا ہے، اور ان کے بڑھنے کی تمنا آپ کی حرص کو بڑھاتی چلی جاتی ہے، تو یاد رکھیں آپ بت پرست ہیں، اور یہ بت وہ ہیں جو آگے اور بتوں کو پیدا کرتے چلے جاتے ہیں۔ نہ ختم ہونے والا بتوں کی پیدائش کا ایک سلسلہ ہے جو جاری ہو جاتا ہے، اور جب آپ بت توڑنے لگتے ہیں تو پھر یہ واپسی کا سفر ہوتا ہے جو توحید کی طرف ہے۔ بس باشعور طور پر آپ کو توحید کی طرف سفر اختیار کرنا ہوگا، بیرونی بتوں کو بھی توڑنا ہوگا جو آفاقی بت ہیں، اور انفسی بتوں کو بھی۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی فصاحت و بلاغت کا کمال ہے کہ نفسی نہیں فرمایا، انفسی فرمایا ہے، کیونکہ انفسی بت محبت کے تعلقات کے بت ہوتے ہیں، کبھی وہ اپنی ذات سے ہوتے ہیں، کبھی اپنے محبوب کی نسبت سے وہ انفس بت بن جاتے ہیں، اور کئی قسم کے انفسی بت ہیں جو بچے بھی ہیں، بیویاں بھی ہو سکتی ہیں، خامند بھی ہو سکتے ہیں، بھائی بھی بن جاتے ہیں، اور اپنے رومانی محبوب یا فرضی معشوق ہیں، ان سب کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام انفسی بت کہہ رہے ہیں۔ بس فرماتے ہیں جب ان سے وجود خالی ہوگا تو پھر تم دیکھو گے کہ تب وہ نور جو خدا کی توحید کا نور ہے وہ تمہارے دلوں میں، تمہارے ذرے ذرے میں سرایت کر جائے۔ پہلے انخلا کا دور ہے، لا الہ کا دور ہے، پھر الا اللہ کا دور شروع ہوتا ہے۔ لیکن پہلے بھی میں آپ کو سمجھا چکا ہوں، اس خیال سے آپ دل برداشتہ نہ ہوں، مایوس نہ ہوں کہ بہت لمبا سفر ہے اور زندگی کے دن تھوڑے ہیں، اور پتہ نہیں کہ ہم کب مر جائیں، اور ہماری طاقت محدود ہے، ہماری تمنائیں زیادہ شدید ہیں، اور ایک مدت سے ہمیں غیر اللہ کی غلامی کی عادت پڑ چکی ہے۔ کیسے ان غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر خدا کی غلامی کی زنجیریں پہنیں گے جو در حقیقت ہر دوسری غلامی سے آزاد کرنے والی زنجیریں ہیں۔ اس خوف سے مروب ہو کر، خوف زدہ ہو کر سفر کے ارادے ترک نہ کریں، کیونکہ یہ وہ سفر ہے جو ہر حال میں گناہ کے انتہائی مقام سے بھی شروع ہو سکتا ہے۔ وہ مثال جو میں آپ کے سامنے بارہا رکھ چکا ہوں، جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے بیان فرمائی، اس کا مرکزی نقطہ یہی تھا کہ ایک ایسا شخص تھا جو اتنے گناہ کر چکا تھا کہ اس سے ان گناہوں سے بڑھ کر اضافے کا کوئی تصور اس کو نہیں آتا تھا۔ وہ تلاش بھی کرتا تو سوچ نہیں سکتا تھا کہ ان پر میں کیسے کسی گناہ کا اضافہ کر سکوں۔ تب اسے واپسی کا خیال آیا، تب اس کے دل میں بے قراری پیدا ہوئی کہ میں مرنے سے پہلے پہلے ایسی توبہ کر لوں کہ خدا تعالیٰ یہ سارے گناہ بخش دے۔ ایک کے بعد دوسرے بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور ہر بزرگ نے اسے مایوسی کا پیغام دیا اور کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، اس حد تک جانے کے بعد واپسی ممکن نہیں۔ مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر بھی اس کی واپسی ممکن تھی۔ وہ ایک ایسا مضمون ہے جو بارہا آپ کو سنا چکا ہوں، اور بالآخر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بدیوں کے شہر سے نیکیوں کے شہر کی طرف ہجرت شروع کر دیتا ہے۔ یہی مضمون ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ بت شکنی کا دور لمبا ہے اور پتہ نہیں ہماری عمر کتنی ہے، ہم اس زندگی میں اپنے سارے بت توڑ بھی سکیں گے کہ نہیں، اور ہر ٹوٹے ہوئے بت کی جگہ خدا کی توحید کا کوئی نور جگہ بنائے گا کہ نہیں بنائے گا۔ آپ کے لیے یہ خوشخبری کا پیغام ہے کہ وہ شخص جس کی مثال حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، وہ ابھی نیکیوں کے شہر سے بہت دور تھا کہ رستے میں اس کی واپسی کا حکم آ گیا، لیکن آخری دم تک کونیوں کے بل الٹا اوندھے لیٹا ہوا، وہ سرکتا ہوا نیکیوں کی شہر کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا رہا، یہاں تک کہ قضا کے فرشتے نے اسے آ لیا۔ تب خدا نے فرشتوں کو حکم دیا
کہ یہ میری طرف حرکت کر رہا، بدیوں کے شہر سے نیکیوں کی طرف حرکت، توحید کی طرف حرکت۔ اس کا فیصلہ میں ایسے کروں گا کہ تم ان دو شہروں کے درمیان فاصلے ناپو۔ نیکیوں کے شہر کا فاصلہ مرتے وقت جہاں اس نے دم توڑا ہے، جہاں اس کا جسم گرا اور خاک ہوا، اس جسم سے اس شہر کا فاصلہ کتنا تھا جو نیکیوں کا شہر تھا؟ یعنی نیکیوں کا شہر مراد ہے نیکیوں کی طرف حرکت کرتے ہوئے کامل طور پر نیک ہو جانا، اور پھر وہ فاصلہ ناپو جو بدیوں کے شہر سے تھا۔ اگر یہ ایسی حالت میں مرا ہے کہ بدیوں کے شہر کے قریب تر تھا تو پھر بے شک یہ جہنم کا سزاوار ہوگا، لیکن اگر ایسی حالت میں جان دی ہے کہ نیکیوں کے شہر کے قریب تر تھا تو پھر اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ اور یہ حکم دے کر اللہ تعالیٰ نے یہ حیرت انگیز رحمت کی تقدیر دکھائی کہ فرشتوں کے وہ گز جو بدیوں کی طرف کی سمت ناپ رہے تھے بڑے ہو گئے، چھوٹے ہو گئے، اور اتنے چھوٹے ہوئے کہ وہ فاصلہ ختم ہونے میں نہیں آتا تھا۔ جیسے ایک گز کو 1 ملی میٹر میں آپ تبدیل کر دیں تو ایک گز کے فاصلہ طے کرنے میں کتنے ملی میٹر استعمال ہوں گے؟ غرض کہ وہ فاصلہ اتنا دور کا دکھائی دینے لگا جیسے وہ ختم ہونے میں نہیں آتا تھا۔ جب نیکیوں کی طرف کی پیمائش شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گز لمبے کر دیے، یعنی 1 میل گوئے 1 گز میں ناپا جانے لگا، اور باوجود دوری کے وہ شہر بالکل قریب دکھائی دیا۔ یہ ایک تمثیل ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا تعالیٰ کی رحمت سمجھانے کی خاطر ہمیں دی ہے، اور بہت ہی پیاری تمثیل ہے۔ آخری نقطہ اس کا یہ ہے کہ تم سفر شروع کرو، سفر شرط ہے، انجام کی فکر نہ کرو۔ اگر اخلاص کے ساتھ توحید کی جانب تمہارا سفر ہوگا تو جس قدم پر جان دو گے وہاں خدا واحد و یگانہ تمہیں سنبھالنے کے لیے کھڑا ہوگا۔ تو خدا کی گود میں جان دو۔ اس عظیم وعدے کے بعد پھر آپ کو کیا فکر ہے کہ کتنے بت پڑے ہیں جو ابھی ہم نے توڑنے ہیں، کتنا سفر پڑا ہے جو ہم نے اختیار کرنا ہے۔ کامل خلوص اور نیک نیتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہوئے، عجز کے ساتھ اس کے حضور جھکتے ہوئے، ہر احمدی کا فرض ہے کہ یہ سفر شروع کر دے۔ پھر اس کی آواز میں ایک غیر معمولی طاقت پیدا ہو جائے گی۔ پھر خدا اسے بھی وہ اعجاز دکھائے گا جو رحیم کو بتایا گیا تھا کہ امت محمدیہ کے لیے یہ اعجاز مخصوص فرمایا گیا ہے، کیونکہ مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب کی طرف جنوب سے لوگوں کو زندگی کے لیے بلانے والا ایک ہی نبی ہے جو محمد مصطفیٰ۔ اس کے سوا کون ہے جو عالمی نبی پہلے برپا ہوا؟ بس لازماً جو تمثیل میں نے آپ کے سامنے رکھی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھائی، وہ تمثیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں پوری ہونی تھی، اور آپ ہی کے زمانے پر صادقانہ تھی۔ بس آپ ابراہیمی طیور بنے، اور ابراہیمی طیور بنانے کے لیے خدا سے دعائیں مانگیں۔ ابراہیمی طیر بنیں گے پہلے تو زندگی پائیں گے۔ اور یہ ایک عجیب مضمون ہے کہ ہر پرندہ جو ابراہیمی پرندہ بنتا ہے وہ آگے ابراہیمی پرندہ بنانے کی صلاحیت پا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے وہ فیض حاصل کرتا ہے جس کے نتیجے میں اس کی آواز پر بھی دنیا لبیک کہتی ہے۔ مگر یہ سرہنہ کا مضمون ہے جو آپ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ بنی نوع انسان کو حقیر نہ سمجھیں، یہ دعوے نہ کریں کہ گویا آپ ہی خدا کے خاص بندے ہیں جن کو خدا نے اپنے لیے چن لیا ہے اور باقی سب دنیا حقیر اور بے حقیقت ہے۔ یہ مضمون توحید سے متصادم مضمون ہے۔ تمام بنی نوع انسان جب آپ کے دل میں ایک مقام حاصل کر لیں، ایک سی جا پا لیں، جبکہ مذہب و ملت کی تفریق بھی اٹھتی ہوئی دکھائی دے، جب کالے اور گورے کی تمیز مٹ جائے، جب اور شمال اور مشرق کی سمتیں بے معنی اور بے حقیقت ہو کر دکھائی دیں، تب توحید کے قیام ممکن ہے۔ اور یہ
تصور اپنے دل میں ایک حقیقت کے طور پر جاگزی کریں کہ وہ تصور نہ رہے، بلکہ ایک حقیقت بن کر آپ کی عادات، آپ کی حرکات و سکنات میں رونما ہونے لگ جائے۔ آپ اس تصور کی تصویر بن کے جاگ اٹھیں، تب آپ کو توفیق ملے گی کہ آپ مشرق و مغرب اور شمال و جنوب سے جن روحانی پرندوں کو بھی بلائیں گے وہ آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین واحد پر جمع ہو جائیں گے۔ مگر نقطہ سرہنہ کا یاد رکھیں، بلانا ہے تو پیار اور محبت سے بلانا ہوگا، تکبر اور نخوت سے نہیں۔ پرندے بھی اگر آپ ان سے پیار نہ کریں تو آپ کی بات کا جواب نہیں دیتے، اور جانور بھی، یہاں تک کہ خونخوار جانور بھی، اگر آپ ان سے پیار کا سلوک کریں تو آپ کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں۔ آپ نے کبھی چڑیا گھر کے شیروں کو دیکھا ہے؟ جو ان کو روٹی ڈالتا ہے، جو ان کو گوشت دیتا ہے، اس کے سامنے دیکھیں کیسے وہ سر جھکا دیتے ہیں۔ کبھی سرکس کے شیروں کو دیکھا ہے کہ کس طرح وہ اپنے مالک کے حکم پر گردنیں جھکاتے اور اس کو سواری کے لیے اپنی پیٹھیں اس کے سامنے پیش کر دیتے۔ تو سرہنہ کا مضمون ایک بہت ہی عظیم مضمون ہے۔ آپ کی راہ میں ہر قسم کے انسان آئیں گے، زیادہ سے زیادہ ایک درندہ صفت ہے جو آپ کی راہ میں حائل ہو سکتا ہے، جو خود آپ کو چیر پھاڑ کر کھانے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ مگر یہ سرہنہ کا مضمون ایسا مضمون ہے جو اخلاق حسنہ سے، ان اخلاق حسنہ سے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص عطا ہوئے، ان اخلاق حسنہ کو اپنانے سے اس میں ادنا بھی شک نہیں ہے کہ دین کی راہ کے خونخوار بھیڑیے بھی آپ کے قدموں پہ لوٹنے والے فدائی بن جائیں گے۔ جنگل کے شیر بھی بفریں گے تو اوروں پر بفریں گے، آپ کے سامنے اطاعت کے ساتھ گردنیں جھکا دیں گے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو دنیا میں پہنچانے کے لیے وہ ابراہیمی روح پیدا کریں جو دلوں کو گرویدہ بنا دینے والی روح تھی، مگر اس کا آخری کامل اظہار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوا اور آپ نے کر کے دکھا دیا۔ بس ان چاروں سمتوں کا تصور جو قرآن کریم میں پیش فرمایا گیا ہے، مجھے اس میں ادنا بھی شک نہیں، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں رونما ہونے والا معجزہ تھا، اور یہ آپ کے رحمت للعالمین ہونے کے نتیجے میں رونما ہونا تھا، اور آج بھی آپ کے رحمت للعالمین ہونے کے نتیجے میں رونما ہوگا۔ تمام دنیا کے اوپر اپنی رحمت کا پر جھکا دیں، دنیا کے سامنے اپنے نفس کو کالعدم کر دیں اور گرا دیں، اس غرض سے نہیں کہ آپ نے ان سے کچھ لینا ہے، اس غرض سے کہ آپ نے کچھ عطا کرنا ہے۔ اگر آپ ان سے پیار کا سلوک نہیں کریں گے تو عطا کرنے کی بھی اہلیت نہیں ہوگی۔ ماؤں سے سبق سیکھیں۔ بعض دفعہ وہ ضدی بچوں سے جو ان کو ٹانگیں مارتے ہیں، جو ان کے منہ نوچتے ہیں کہ ہم نے دوائی نہیں پینی، دیکھیں کس طرح پیار اور محبت کا سلوک کر کے سینے سے لگا کر بار بار محبت کی لوریاں دے دے کر پیار سے چمٹا کر منتیں کر کے روتے ہوئے آخر ان کو منائی دیتی ہیں، اور وہ بچے پھر آخر وہ بگڑے ہوئے بچے بالآخر خود کر اپنی ماں سے وہ کڑوے گھونٹ پی لیتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے، اپنے گھر میں دیکھا ہے، بچہ ضد کر رہا ہے میں نے یہ نہیں کرنا، مائیں پیار کرتی چلی جاتی ہیں، ان کے نخرے برداشت کرتی چلی جاتی ہیں، یہاں تک کہ بچے کا دل نرم پڑ جاتا ہے۔ تو یہی وہ روح ہے، کامیابی کی روح، جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا کے لیے عطا کی گئی، اور تمام دنیا کی طرف مبعوث ہونے والا ایک ہی نبی ہے، اسی کی نمائندگی میں آپ نے تمام دنیا کو اپنی طرف خدا کی طرف بلانا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، رعونت اور تکبر کے ساتھ نہیں، پیار اور محبت کے ساتھ اگر آپ ایسا کریں گے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ ایسا کریں گے، کیونکہ پہلے ہی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس سفر پر روانہ ہو چکے ہیں۔ وہ عظیم انقلابات جن کو ہم دور کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے، اب تیزی کے ساتھ ہماری طرف بڑھ رہے ہیں، ہم خدا کے فضلوں کی بارش ہوتا دیکھ رہے ہیں، ہر سال نئے فضل لے کر آتا ہے۔ بس مجھے یقین ہے کہ احمدی کا قدم صدق کی راہوں پر ہے،
कमज़ोरियों के बावजूद दुनिया देखती है कि ये अहमदी कमज़ोर हैं, मगर चूंकि अपनी कमज़ोरियों के बावजूद वो कामिल खुलूस के साथ खुदा की खातिर ये तकलीफें बर्दाश्त करता है, खुदा की खातिर अपनी इज़्ज़तें कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है। गालियां खाकर दुआ करने के लिए उसका दिल उसे मजबूर करता है, तसन्नो से नहीं करता। ये मोहब्बत और ये प्यार जब आपके दिल में बनी नौ इंसान का पैदा होगा तो मैं यकीन दिलाता हूं कि शर्क व गर्ब की दीवारें मिस्मार कर दी जाएंगी, कोई कौमी दीवार आपकी राह में हायल नहीं हो सकेगी। आपके मुकद्दर में फिर बढ़ना लिखा है और बढ़ते चले जाना लिखा है। आगे बढ़ें और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत के पैगंबर बनकर आगे बढ़ें, आपकी रहमत के पैगंबर बनकर आगे बढ़ें। हर नफरत को आप रहमत में तब्दील कर देंगे, हर अना को इज्ज़त में तब्दील कर देंगे, हर तकब्बुर टूट कर आपके कदमों पर बिखर जाएगा। तब दुनिया में वो तौहीद जाहिर होगी जो अल्लाह की तौहीद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, आपकी बरकत से, आपके वास्ते से हमें अता हुई है। खुदा करे कि वो दिल जल्द से जल्द तर आएँ। अब कल का दिन खुदा के फजलों के जिक्र का दिन होगा। मैं आपके सामने इंशाअल्लाह ताला इस मजमून को निस्बतन खोल कर ज़्यादा मुअय्यन हवालों के साथ पेश करूँगा कि जब मैं कहता हूँ कि जिन राहों पर मैं आपको बुला रहा हूँ, अल्लाह ने खुद आपको बुला लिया है और आपके कदम उन राहों की तरफ तेज़ी से उठ रहे हैं। इसमें एक अदना भी मुबालगा नहीं है, बिल्कुल हकीकत का इजहार है। मगर इसके बावजूद मैं देख रहा हूँ कि अभी बहुत सी कमज़ोरियाँ हम में हैं जिन्हें दूर करना बाकी है। किसी नफ़रत की वजह से नहीं, बल्कि इजहार हकीकत के तौर पर मैं ये तस्लीम करने पर मजबूर हूँ कि मुझ में भी बहुत सी कमज़ोरियाँ हैं जिनका दूर करना बाकी है। आप में भी बहुत सी कमज़ोरियाँ हैं। अगर खुदा ने इतने फजल फरमाए हैं तो उन फजलों के तशक्कुर के इजहार का एक ये भी तो ज़रिया है कि हम अपने आप को पहचानें और जान लें कि इन कमज़ोरियों के बावजूद खुदा फजल फरमा रहा है। अगर खुदा की खातिर इन दावों को धोना शुरू करेंगे, अगर खुदा की खातिर अपने अंदरूनों को साफ करना शुरू कर देंगे तो फिर देखें खुदा अपने फजलों को किस तरह बढ़ाता है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के इस इक़्तिबास पर मैं अब इस इब्तिदाई खिताब को ख़त्म करता हूँ जो अल्लाह के इश्क से फूटा है, उसकी तौहीद के सरचश्मे से जारी हुआ है। फरमाते हैं, मेरी हमदर्दी के जोश का असल मुहर्रिक ये है कि मैंने एक सोने की कान निकाली है और मुझे जवाहरात के मादन पर इत्तला हुई है। मैं जो बनी नौ इंसान से हमदर्दी का इस कदर जोश रखता हूँ तो क्यों रखता हूँ? मैंने एक सोने की कान निकाली है और मुझे जवाहरात के मादन पर इत्तला हुई है और मुझे खुशकिस्मती से एक चमकता हुआ और बेबहा हीरा इस कान से मिला है और उसकी इस कदर कीमत है कि अगर मैं अपने उन तमाम बनी नौ भाइयों में वो कीमत तकसीम करूँ तो सब के सब उस शख्स से ज़्यादा दौलतमंद हो जाएंगे जिसके पास आज दुनिया में सबसे बढ़कर सोना और चांदी है। वो हीरा क्या है? सच्चा खुदा। वो हीरा क्या है? सच्चा खुदा। और उसको हासिल करना ये है कि उसको पहचानना और सच्चा ईमान उस पर लाना और सच्ची मोहब्बत के साथ उससे ताल्लुक़ पैदा करना और सच्ची बरक़ात उससे पाना। बस इस कदर दौलत पाकर सख्त जुल्म है कि मैं बनी नौ इंसान को इससे महरूम रखूं और वो भूखे मरें और मैं ऐश करूं, ये मुझसे हरगिज़ नहीं होगा। तो इस जज्बे के साथ आपकी दावत अल्लाह को रंगीन हो जाना चाहिए। फिर अल्लाह ताला आपकी भूख भी मिटाएगा और आप बनी नौ इंसान की भूख मिटाने वाले भी बनेंगे। फिर कौमें आपके दस्तरखान से तौहीद की नेमत खाएंगी। अल्लाह ताला मुझे और आपको इसकी तौफीक अता फरमाए।
दुआ होती है इब्तिदाई। दुआ में शामिल हो जाएं। जो इफ्तिताही खिताब हुआ करता है उसके बाद इफ्तिताही दुआ हुआ करती है। तो आइए अब दुआ में शामिल हो जाएं। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आठ बजे किसी जगह पर उर्दू ज़ुबान में मजलिस सवाल व जवाब मुनक़िद होगी।